الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا ہے کہ مولا کریم آپ کی اس عظیم ترین عبادت کو مولا شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان ایام اجزا میں جہاں جہاں بھی آزاداران امام مظلوم علیہ السلام موجود ہیں مولا ان تمام کی محافظت فرمائے. میں نے کل غیر ارادی طور پر اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، بس تبرک کے طور پر، لیکن بات کچھ اس سمت کی جانب جانے کے لیے آج پھر میں نے ضرورت محسوس کی کہ نہیں اسے کسی نتیجے تک جانا چاہیے. کیونکہ کل میں یہ تو آپ کو بتا سکا کہ رزق ان سے دور ہے، رزق ان سے دور ہے. اور جب اس کو الٹ کر کہا تو وہ یہ تھا کہ جو ان سے دور ہے، جو ان سے دور ہے وہ یہ بتانا ابھی باقی تھا. اگرچہ میری لاکھ بار لا تعداد و لا تحصى مرتبہ بارگاہ معصومین میں یہ عجز و نیاز کے ساتھ التجا ہے. میں کیا، میری حیثیت کیا، میں کون، میری وساعت کیا، کہاں ہے ذرہ ناچیز، کہاں وہ مصدر طہارت، وہ مصدر تطہیر، کہ میں ان کے بارے میں یہ بتا سکوں کہ وہ کتنا طاہر ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے بس کی بات ہے ہی نہیں، اور مجھے اپنے عجز کا اقرار بھی ہے اور اسے میں تسلیم بھی کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو مصدر طہارت ہے، جس کی ذات کے ساتھ طہارت منسوب ہے، وہ اتنا بلند والا ہے، وہ نظام واجب کی قسم
کا ادراک آدم کو نہیں، ذات کا ادراک آدم کو نہیں، نوح کی ضرورت نہیں کہ وہ سوچ سکے، ابراہیم دم بخود ہے، موسیٰ اور عیسیٰ اس وادی میں حیران و پریشان ہیں، جب میرا باپ نہیں جان سکتا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو میں کیا جان سکتا ہوں کہ یہ سیدہ تو یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس حقیقت کی بنیادی مثال کون ہے؟ جناب سیدہ، کیونکہ جب تعارف ہو رہا تھا تو تعارف میں جو مرکزی نقطہ تھا وہ رسول نہیں تھے، وہ علی نہیں تھے، وہ حسنین نہیں تھے، ارے جس کا نام لیا گیا تو سیدہ، اور سیدہ کا اللہ نے نام لیا، باقی کی نسبتیں گنوائیں، سیدہ کا نام لیا، سیدہ کا نام لیا، باقی جو ہے ان کی ہے نسبتیں، یہ ذات کی نسبت رکھتا ہے، یہ شوہر کی نسبت رکھتا ہے، یہ بیٹوں کی نسبت رکھتے ہیں، اگر تم نے اس کی حقیقت کو دیکھنا ہو تو پھر یاد رکھو میں اللہ کہہ رہا ہوں، لو لو دیوتا لو اگر تم اے محمد علی کہیں ضرور میں نہ رہنا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو محمد بتاتا میں نے فخر کے ساتھ کہا کوئی ہے مجھ جیسا، میں اس کا خالق، ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے، علی کو دیکھ کر اے میرے ظاہری بدن،
اگر یہ نہ ہو ہم بھی نہ ہوتے. اس لیے اس کا نام رکھا یہ اپنے باپ کی بھی ماں، اپنے باپ کی بھی ماں. یہ جنم والی ماں کہ مجھ میں یہ حساب نہیں کہ میں بتا دوں. جی ماشاء اللہ. میں جو میری حقیقت کیا جو میں ہوں میں جانتا ہوں. جی ماشاء اللہ. کیا مگر جو کچھ میں نے ان کے ظاہر کو دیکھا، جو ان کے ظاہر کو دیکھا، اس حوالے تک جو میں جانتا ہوں وہ میں آپ کو بتایا. کتنا ظاہر ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا مقام میں طہارت بلند ہے. ابھی ایک بات تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے برادر محترم برادر عزیز تھوڑے پہلے مجھ سے کہا کہ کوئی بات مجھے بتا دی جائے اس حوالے سے، کیونکہ آپ کیوں ہو سکتا بھائی کچھ ایسا جی ماشاء اللہ سب بتانا ضروری ہو گیا. جب اس طیبہ طاہرہ کا نور سبحان اللہ سبحان عطا ہوا تمہارے رسول کو، جب اس سے یہ کہا کروں عطا ہوا تمہارے رسول، اور یہ یاد رکھنا جو کہوں گا پوری علمی زمانہ اور اپنے ہر لفظ کا ذہن اور مجھے ذات بات بھی کرتا ہوں کوئی رٹی رٹائی نہیں کرتا. جو عطا ہوتا ہے وہ عطا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ نے تحفہ دیا اپنے رسول کیا کیا تو حضور سیدہ طاہرہ یہ اللہ کا تحفہ جو بیٹی کے رنگ میں آیا، جو بیٹی کے روپ میں آیا. سنتے ہیں کیا آیا تھا فرشتوں جب میں اس کا روپ ہوں اسے سجدہ کرنا وہ روح کیا تھی؟ کیا وہی جو ہمارے یہاں ضرور کرتی ہے. دوست یہ پوری زمانے جب میں یہ اس میں ڈال دوں اور یہ اٹھ بیٹھے تو میں اور کچھ بھی نہیں تھا. میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا تھا، آپ کو پریشان نہیں کرنا تھا. وہ مصطفیٰ سے لے کر قائم تک ان 13,000 نور وہ 13 کا نور تھا جو پیشانی آدم میں آیا. جیسے ہی آیا وید آدم ہو گئے. آدم ہو گیا. ادھر یوں تھا فرشتے چھو گئے. میں نے کہا کیا کتنا ضرور تھا 13 ممبر کے زمانہ. جہاں تک جاؤ میری زمانہ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ سیدہ کا نور تھا جو تمہارا جیت کا تم سزا مقرر کرنا میں قبول کرنا.
ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. جی جی ماشاءاللہ. بے حق تھا سیدہ کا نور نہیں تھا. کیوں؟ بھائی آدم لائے کے سیدہ بنا ان کے نور کی وجہ سے. کیا کہنے سیدہ بنا ان کے نور کی وجہ سے. مثلا میں نور سیدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کا یہ معیار ہی نہ تھا. زندگی طور پہ بابا میں سہل کہہ رہا ہوں. آدم کہاں اس کا یہ پیار کہاں کہ نور سیدہ کو برداشت کرنا. بھائی نور نہیں تھا. میں یہ نور نہیں آیا کیونکہ آدم کی طہارت ایک دنیات کی ہی نہیں تھی. کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ کل نبی بننے کے لیے آدم درے زہرا پہ آئے گا. کہے گا مخدومہ عصمت کو. یہی ہے نا لاؤ سچ کے ماں بتاؤ ہے بتاؤ وطن نبویہ بتاؤ وطن ہے دلیجہ وقت مسل جس کو بھی نبوت ملے گی دستخط رسول کریں گے. جب تک میرے رسول کے دستخط نہیں کوئی نبی نہیں بن سکتا. سالت ہے دلیہ علی کی پڑھ کے حملے علی کے. جب تک کوئی صدر پہ نہیں آئے کبھی دلیل بن ہی نہیں سکتا. عصمت الفاؤ کبھیا عصمت دنیا کی مالکہ جناب سیدہ اور اس وقت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک وہ صاحب عصمت نہ ہو. نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری اور عصمت ملے گی میرے سہارا سے. اور رسول سے پہلے سیدہ کے در پہ آئے گا بی عصمت کی بھی پڑھ رہا ہوں. جب گھر سے یہ سرٹیفکیٹ ملے گا پھر رسول کے پاس آئے گا یا رسول اللہ مجھے عصمت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اب نبوت کے دستخط کر دو. ارے جب تک بھی عصمت نہ دے آدم نبی نہیں بن سکتا. وہ فاطمہ کو نور کو کیسے ہوگا؟ کیا بات ہو جائے گی نہیں. یہ دوست اس لیے نازک جنگ کے نچوڑ پہ کہہ رہا ہے کوئی میری مخدومہ کا نور کوئی اشتہار کرنے نہیں تھا. آدم کا یہ سب بھی نہیں. وجود آدم میں یہ طہارت ہی نہیں کہ نور سیدہ کو متحمل ہو سکتا. مولا کو دے دیں مسلم کا فرشتہ ہوئی ہے نا. آدم تو خاص بنا ہے نا. مٹی سے بنا ہے نا. بشر ہے نا. کسی نور کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ نور یوں کا قبلہ کسی نور کی وجہ سے یہ نوریوں کا قبلہ بنا. اس کی جو بنیاد ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ بشر ہے. اور جبرائیل یہ نور ہے. جبرائیل یہ نور اور نوریوں کا بھی لوگ ناظر اپنی ساری جائیداد لکھ کر دینے کو تیار ہیں جو میرے دعوے کی رد پیش ہوئے. کوئی کہہ سکتا ہے تیرے پاس کیا ہوگا تو معلوم ہے کچھ اللہ ہوگا کبھی ہوگی لوٹا ہوگا اور تیرے پاس کیا ہوگا. مولوی کی پٹی کو اللہ کبھی اور کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
نہیں ایسی بات الحمدللہ میرے کھاتے پیتے ذمہ دار گھرانے کا پڑھ دو. ہاں ٹھیک ہے نا. ساری جائیداد جتنی بھی ہے دو میرے دعوے کی رسول اللہ کو کتنی معراج ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا واہ 120 معراج کتنے ہیں حضور؟ 120 معراج. مجھے بھی پتا ہے زیادہ سے زیادہ 7 معراج کے حالات ملتے ہیں. ان کے علاوہ کسی معراج کا کوئی حال نہیں ہے. میں نے ساتھ کی جہاں تک معراج ہو سکتا ہے کچھ ایسا کام اس سے آگے بھی گیا ہو. لیکن جو سب سے پہلی معراج ہے دیکھو ہر معراج کی کوئی نہ کوئی علت ہے, کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہے. جس کی وجہ سے وہ معراج جو سب سے پہلی معراج ہے اس کی علت ہے. اس کی علت ایسا ہی ملے گا. بہت اچھا ملا. بات دفعہ بولنے کی خاموشی سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے. ہاں کئی ایسا لوگ یار یہ کیا چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے. دیکھو یہ آپ کے گاؤں کا سب کا میں نے مولانا سے مانگا ہی نہیں ہے. مالا ہے بات میں بہت ہو گیا. یہ سلسلے بہت ہو گئے. اگر یہ عرفان دیا جاتا اگر معرفت دی جاتی آج معترض اعتراض نہ کرتا کہ علی گڑھ ولی اللہ کہاں جائز ہے اور کہاں نہ جائز. بالکل ایسا ہے. آپ نے واجب کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ مقام عالم محمد کیا ہے. اگر یہ چیز بتا دی جاتی یہ سمجھا دیا جاتا اور خطبہ یہ سامعین کو دیتے بڑی بھی آج یہ بحث مسئلہ یہی ہے کہ ہدایت قربان سے آگاہی نہیں کیا. سب سے پہلے میرا اور کی وجہ اور کچھ بھی نہیں, بس ایک وجہ تھی اور وہ کیا تھی؟ حبیب میری تنہائیوں میں آ جاؤ, میری خلوتوں میں آ جاؤ, میری وحدت کے منہ سے مددگار بن جاؤ. بلا رہا ہوں کچھ دینے کے لیے, بلا رہا ہوں کچھ دینے کے لیے. پوری علمی ضمانت کے ساتھ جو پہلی معراج میں ادا ہوا اور کچھ بھی نہیں تھا وہ میری مخدومہ کا نیک وہ میری مخدومہ کا نور تھا. وہ میری مخدومہ کا یہ تحفہ دیا اللہ نے. حبیب تیرا حق نہیں بنتا تھا مگر تجھے دے رہا تجھے. مجھے سمجھ نہیں آئی, میرے سامنے پریشان ہے. تم نے قرآن پڑھا وہ تیرا کلام تھا, وہ تیرا کلام تھا. وہ تو تُو نے کیا جبریل کے ہاتھ میں کس کے ہاتھ میں آیا؟ جبریل لے کر آیا نا. جو تو جبریل لے کر قرآن کو لے کے آیا, جبریل ہی لے کر آیا نا. ارے قرآن جیسے حقیقت جو میرا کلام ہے وہ تو لے کر آیا جبریل. اور تیرے نبی کا یہ مقام کہ آگے آگے نبی پیچھے پیچھے قرآن. ایسا ہے نا, آگے آگے میرا نبی ہے, پیچھے پیچھے آیتیں چل رہی ہیں. نبی میدان میں ایسے میدان میں, نبی بستر پہ ایسے بستر پہ, نبی گھر میں ایسے گھر میں, یعنی جدھر نبی پیچھے پیچھے قرآن, پیچھے پیچھے ایسے, پیچھے پیچھے جبرائیل. مالک یہ کیا ہوا وہاں پر آیا جبرائیل کو دے دیتا ہوں. تیرا قرآن لا سکتا ہے, تیری شریر کا نور نہیں لا سکتا. کہاں بھی آنے آ رہے مولا تمہارے کے عرفان میں
اور زیادہ اضافہ فرمائے تمہارے حق کو دعا دینے لگا ہوں اور اپنے مولا سے بھیک مانگ کر آپ کو دعا دینے لگا ہوں. خدا کے لیے میری بات طے نہ ہو اور نہ یہ داد کے لیے کہہ رہا ہوں نہ ہی اپنی تعریف کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ حق کے سیدہ جو مجھ پہ واجب ہے وہ ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا خالد اپنا کلام تو جبریل کو دے دیا مگر نور سیدہ کیوں نہ دیا. آواز قرآن میری آواز ہے منظور میرا پردہ ہے. جو ادھر سے آتا ہے وہ آگے چلتا ہے. سوچ رہی ہوں وہ سوچ کام نہیں دیتی. سنا جب یہ وہاں گیا تھا سنتے رہتے ہو وہاں سے کہ وہاں ایک پردہ تھا. وہاں ایک پردہ وہاں ایک پردہ تھا. پردے کے باہر کون تھا؟ سبحان اللہ. وہ جو اس بے دل کی دھڑکن کا نام ہے محمد. ٹھیک ہے نا. یعنی جب تمہارا دل دھڑکتا ہے نا وہ دھڑکن کرتا ہے. جب اس بے دل کا دل دھڑکتا ہے محمد. یہ ہے پردے کے باہر. اندر سے آواز آ رہی تھی اور ایسی آواز اسے پوچھنا پڑا آپ تو کھاتے بولو ہماری کیوں باتیں بات میں نہیں. پہلے یہ بتا تو بول رہا ہے یا پردے میں علی آ گیا. میں نے پوچھا مجھے نہیں خبر کہ کیا معاملہ کیا ماجرا تھا. پردے میں تو تھا یا علی تھا مجھے اس سے کیا تھا. میں تو ایک آواز سن رہا ہوں جو آواز علی کی جو لہجہ علی کا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ تو علی کی نقل کر رہا ہے. میں نے ثابت کیا علی کے لہجے میں نے تلاش کیا علی کے لہجے اگر تجھے علی بارے میں نہیں کسی اور بات کو تلاش کر
پھر میں دیکھوں گا یہ وہاں جا بھی سکتا ہے. وہ کہیں کچھ بہتر جائے, وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چوراسی میں آپ کھو جائیں. درمیان میں پردے کے اندر اللہ. اب دو میں سے یا اللہ ہے یا درمیان میں ہے پردہ. میں نے ہر معاملے کو دنیا میں مثال دی اور دنیا میں اس کی مثال موجود ہے. دنیا مثال کہاں ہے؟ کہاں آبادی وہ میدان مبارک میں دیکھ ماشاءاللہ. مگر اس کے باوجود یہ رضا اور وحدت ہے. یہ رضا ہے وحدت. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں اپنی طرف سے کہوں گا دیوار بنا دو مولا میری مغفرت نہ فرمائے, مولا مجھے شفاعت نہ کرے, میری زبان کو جہنم میں کتے کھائیں گے اگر میں اپنی طرف سے کہوں گا. تیرے جان امام کا سلام ہے اپنی دادی. السلام علیکم یا رضا اللہ. اے اللہ کی طاقت کو میرا اے خدا میں وحدت تم پہ کہ تیرے چار امام سرکار اکثر کے رحمان کا فرمان ہے. میں تو موقع کچھ کہنے والا سر خابر جانتے رسول کو وہاں بلایا, رسول کو وہاں. جبرائیل بیچارے کا یہ بیار کہا کہ وہ نور سیدہ کو لے کر جب جبرائیل نہیں لے جا سکتا وہاں بلا. اور یہ جو اب کہنے لگا ہوں اس میں اہل سنت اور جماعت کی کتابوں کا بھی مزہ ملا. پردے کے سامنے بیٹھے تھے رسول, اچانک پشت رسالت پہ ایک ہاتھ محسوس ہوا. یہ پہلی معراج کا واقعہ, معراج اولیٰ پہلی معراج کا واقعہ, جس کے لمس کو تیرے رسول نے محسوس کیا. والدہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ آواز ہے یہ میرا آواز ہے یہ میرا. پوچھ گئی ہاں, کیونکہ جو میں نے تجھے حقیقت دینی تھی اس کا تقاضا ہی یہی تھا کہ تیرے شلب میں اپنے ہاتھ سے رکھ.
نمازوں کی کیا حیثیت ہے؟ تیرے کلمہ کی اور تیرے باقی چیزوں کی کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں. آؤ زمانہ تو ولایت میں بحث کر رہا ہے. آقا صادق شیرازی نے اپنی کتاب میں آغاز سے لے کر تشہد تک یہ کہہ دیا کہ اس کی کوئی آزان نماز نہیں جو آزان میں مخدومہ کی گواہی نہیں دیتا اور تشہد میں بھی مخدومہ کی گواہی نہیں دیتا. کتاب کا نام ہے احقاب الشباب. کیا نام ہے؟ احقاب الشباب. ہاں آپ لوگوں کے پاس نہیں، میرے پاس ہے. اگر آپ کہیں گے میں اس کی فوٹو کاپی آپ کو دکھا دوں گا کیونکہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، گھر میں ہے. جب آپ کہیں گے میں آپ کی فوٹو کاپی آپ کو دکھا دوں گا. ٹھیک ہے تو سر جان میری بات نہیں، میں نے آقا صادق شیرازی کی بات کی ہے. جس کو شک ہو وہ لے کر منگا سکتا ہے. کیا مقام ہے سیدہ ہے، کتنی بلندی ہے. مولا تمہیں زندہ و سلامت رکھے. کتنا پاکیزگی ہے، کتنا طہارت ہے. اور اپنے جیسا کہنے والا چاہیے. حدود بشریہ میں گننے والا چاہیے. اور کم درد ہے آدم کا ناخلق بیٹا مجھے پتا ہی نہیں مقام سیدہ. سارے بولو خدا کے لیے، سارے بولو خدا کے لیے. کوئی فکر وغیرہ نہیں ہے. بات کا ایک حقیقت کا سمجھانا ہے، ایک حقیقت کا آپ کو پہنچانا ہے. خدا کے لیے سارے کو بتاؤ سرکار حسن کا بولو 15 دنیا میں کب ہے؟ 15 رمضان کو. 15 رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری زندگی میں اس عالم کے گھر کا پانی بھرنے کو تیار ہوں. مجھے اتنا بتا دے دن کو ہے یا رات کو؟ دن کو ہے. نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے. ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے. اور دوستو سنیے بھائی، بالفضل ما شاہدت به الاعداء. ارے فضیلت تو وہی ہوتی ہے نا جسے دشمن بھی مانے. ایسا ہے نا یہ فضیلت وہی ہوتی ہے جسے دشمن بھی مانے. اس طرح جواب کہنا ایسا ہے. کسی نے کہا عمر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، ارے بیوی یہ تو بتاؤ تم فاطمہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جہاں تک کہو میں جانے کو تیار. کیا جانتے ہو بیوی کے بارے میں؟ ایک بڑی بات کیا کہتی ہو؟ فاطمہ کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا کہتی ہو؟ لے کر کہا اس بیوی کے بارے میں تو مجھ سے سوال کرتی ہو، میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کے بارے میں کہ وعدہ آپ نے رکھا تھا نا بعد الظہر فسلم العصر علی المصلی. نماز ظہر کے بعد سرکار حسن کو گود میں لیا، عصر کی نماز مصلی پہ تھی. وہ حقیقت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. ظہر کے بعد حسن، عصر کی نماز مصلی پر. کیوں دوست روزہ رکھوں گا نہیں؟ ظہر کے بعد کتنا فاصلہ؟ ارے یہ تو پھر طاہرہ ہے، عظیم ہے، یہ تو الہ وحدت ہے. آج کے بعد کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. کیوں؟ قبلہ ہے وہ. کیوں نہ کرے وہ نعوذ باللہ من ذلک ثم نعوذ باللہ من ذلک. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اور بنا لگاتے ہیں یہ تمہارا کعبہ ہے جیسا. یہ کعبہ تمہارا کیونکہ اس کعبے میں ایک بچہ تشریف لایا ہے. ایسا ہے نا اس کعبے میں کسی کا
ظہور ہوا تیرے عقیدے کے مطابق وہ پیدا ہوا. اگر وہ پیدا ہوا جب کوئی پیدا ہوتا ہے پھر 3 حقیقتیں نجس ہو جاتی ہیں. آنے والا نجس، جننے والی نجس، اور جس جگہ پہ پیدا ہوا. آیا ایک نجس ہوئے مجھے وہ سارا دکھا جس نے جنم علی کے بعد تیرے عقیدے کے مطابق کعبے کو غسل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ حکم شریعت یہ ہے کہ جہاں اگر وہ کچی مٹی تھی اس کو وہاں سے اٹھنا کھودا جائے، باہر پھینک دے، نئی مٹی ڈال پھر وہ جگہ پاک ہے. اگر وہ جگہ پاک نہیں وہاں نماز نہیں ہو سکتی، وہاں نماز نہیں ہو سکتی. وہ مٹی اکھاڑی جائے اور مٹی وہاں ڈالی جائے. مجھے یہ بتا اس مزدور کا نام بتا، اس مالک کے کعبہ کا نام بتا جس نے مزدور کو بلایا ہو، بیچا دیا ہو، نقل دی ہو کہ یہ کعبے کا پاس اٹھا، اس کو یہاں سے اٹھا، اس کو باہر پھینک اور فلاں جگہ سے مٹی لیا، وہ یہاں رات تاکہ یہ قبلہ رہے. اگر نہیں دکھا آج تک پوری مٹی باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. یا کعبہ سے موڑ مگر نہ ماننا پڑے گا کہ یہ اتنے طاہر ہیں، یہ اتنے پاک، یہ اتنے عظیم ہیں کہ اگر کوئی اور آئے تو وہاں کی مٹی اکھاڑی جاتی ہے اور جہاں یہ آئے وہاں پیدا کی طرف سے جھکائی جاتی ہے. یہ وہ عظیم دروازے کو بچتا ہے کہ کعبہ ان کے آنے سے طاہر ہوا، باقی نہ ہوا. اور میرے دوستو اللہ آپ کو دے گا زندہ و سلامت رکھے. یہ معیار ہے ان کی طہارت کا. یہ اسلام سے پہلے اتنا طاہر ہے. اسلام سے یعنی ظہور اسلام سے 13 سال پہلے جو اتنا طاہر ہے وہ ظہور اسلام کے بعد سبحان اللہ سبحان کتنا طاہر سبحان اللہ. ہاں اللہ کو دے گا زندہ و اسلام رکھے. تو یہ مقام ہے ان کی طہارت، عظمت، پاکیزگی کا. میں نہ جانے بتانے کو کیا لگا تھا لیکن بات کہیں بھی اتنی عظیم اور اتنی بلند ترین حقیقتوں کے مالک ہیں جی کہ ان کی ذات کو نہ جانا جا سکتا ہے نہ پہچانا جا سکتا ہے. بس حق یہ ہے کہ ان کو مانا اور جب تم نے یہ پیمانے شروع کر دیے کہ کہاں تک ہیں کہاں تک نہیں ہیں. ارے یہ اس وقت تھے جب نہ فکر تھی، نہ شعور تھا، نہ ادراک تھا. جب شعور نہ تھا، فکر نہ تھی، ادراک نہ تھا، یہ بعد میں بنے. وہ پہلے تھے، جو پہلے ہیں وہ بعد والوں نے کیسے سنا؟ جو پہلے ہیں وہ بعد والوں میں سمائی کر سکتے ہیں. ادراک نہ تھا، یہ تھے، فکر ادراک میں کہتے ہیں. فکر نہ تھی، یہ تھے، تیری فکر میں کہتے ہیں. سوچ نہ تھی، ان کا وجود تھا، تیری سوچ میں کہتے ہیں. تو خبردار ادراک فکر شعور کے پیمانے ان پہ لاگو نہ کرنا.
ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا حساب بگڑ جائے گا محمدہ۔ ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں، بس ان کو ماننے میں عافیت ہے، ان کو ماننے میں نجات ہے۔ آج اس جگہ پہ بات ہو رہی تھی اور ماننے کے طبقات ہے، نجات ہے۔ اگر کوئی کم درجے پہ ہے اسے تام تشریح نہ کیا کرو، اسے سمجھا دیا کرو بابا بات کچھ ایسے ہے، تیری سمجھ میں نہیں آتی، یہاں تو ہے، یہاں ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر، نہیں تو یہاں ہے۔ وہ کیوں ہے؟ ایک دن سرکار ہے سلیمان ہے، سرکار ابوذر کو دیتا ہے، جی بابا بھائی ابوذر آج تمہارا کھانا میرے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصحاب صفہ ہے، اصحاب ہے، یہ کون لوگ تھے؟ انسان میں کوئی گھر نہیں تھا، ان کو کوئی بیوی بچے نہیں تھے، یہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک بڑا چھڑا سا بنا ہوا تھا، یہ اس پر سارے دن بیٹھ کر ان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی صحابہ کے گھر سے، کبھی نبی کے گھر سے، کبھی علی کے گھر سے کھانا آتا کھا لیتے، جو ملتا کھا لیتے، بس اسی کو گزارا۔ کیا سوچی سلیمان کو؟ نہ اپنا گھر، نہ اپنا دار، نہ بیوی، نہ بچے، نہ حساب، نہ کھاتا، کچھ بھی نہیں۔ ابوذر آج تمہارا کھانا میرے پاس، کہتے ہیں بیٹی آپ بات میرے اللہ اچھا مجھے جب میں آتا ہوں جگہ بتا دی وہاں آ جاؤں، گھر نہیں تھا، صحرا تھا، ارے وہاں بیٹھ کر بھائی سے کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا آؤٹر ہو رہی تھی، یہ جو کہہ دو کہ ہوٹل ہو رہی تھی، وہاں بیٹھ کر وہاں جا کر کھانا کھائیں گے۔ سلیمان پہلے ابو بات، اب جب وہاں جناب گزر گئے تو کیا دیکھا؟ کچی اینٹوں کے روڑے پڑے ہوئے جنہیں ڈھیر کہتے ہیں دل سے، ان کے اوپر نہ جانے کہاں سے بیچارہ ہدیہ لایا، وہ ہے خود اپنی وہ بوسیدہ آبا کو پیمانے لگا رہے ہیں، اور ذات واجب قسم یہی لفظ ہے، لفظ بتا کر اپنی ایک ٹانگ اس ہدیہ کے نیچے لگائے بیٹھے ہیں اور اس سے آگ نکل اس طرف سے پاؤں سے آگ نکل رہی ہے، ہڈیاں پک رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں کہیں دیکھا ہوں جب آپ کو پیوان بھی لگ رہے ہیں، آگ بھی جل رہی ہے، ہڈیاں بھی پک رہی ہے، اور اس انداز میں دوڑا بھاگا رسول اللہ کی خدمت میں، جی بہت سوچنا رہے دعوت کے حضور میں نے یہ دیکھا، جاؤ سلمان کو بلا کر سلمان شہنشاہ بلاتے بابا اٹھے سلمان نے کہا میرے ایمان، ابوذر کے پیچھے پیچھے دربار رسالت سر جھکا ہوا، آنکھیں جھکی ہوئی، لبیک یا رسول اللہ، حضور مجھے بلایا، مجھے یاد فرمایا، ہاں سلیمان، ارے کچھ خیال کیا کرو، صحیح بات، ارے کچھ خیال کیا کرو، پہلے طالب علم کی استطاعت تو دیکھا کرو، پہلے طالب علم کی استطاعت تو دیکھا کرو، اس کے مطابق درس دیا کرو، آج کے بعد یہ سبق نہیں دینا، آج کے بعد یہ سبق نہیں دینا، بتاؤ جن کے نوکر یہ ہیں، جن کے نوکر یہ ہیں وہ خود کیا ہوں، اور سنو یہ تو پھر نوکر ہے نا، یہ پھر انسان ہے نا، ایسا ہے نا، یہ اشرف المخلوقات کا اثر ہے نا،
مجھے ذات واجب کی قسم ان کے دورے سمجھ نہیں آتے بھائی سبحان اللہ سبحان ایسا ہی ہے سوال یہ سمجھ نہیں آتے میں کہتا ہوں گھوڑا کہہ دیا سوال یہ جس سوال میں سوال ہے ان کی سمجھ نہیں آتی خدا کو زندہ وسلام آج کیا تاریخ کے حوالے سے محرم کے حوالے سے دو محرم خدا کو زندہ وسلام 3 کی شب ہے آج کا دن دو کا دن ایسا ہے نا جی میں قربان بتا سکتے ہو کہ آج بطول کا بیٹا سیدہ کا لاڈلا آج کہاں پہ کربلا میں ہے نا جاؤ نماز پڑھو کتاب سے پڑھو یار مجھے خدا کے لیے ایک بات ضرور بتانا کل کی مجلس میں جب اس زمین پہ زہرا کو بیٹا آیا کتنی سوالیاں تبدیل کی زہرا کے بیٹے کہہ رہا ہے 7 سے لے کر 9 تک کی روایت ہے کوئی کہتا ہے 7 کوئی فرماتے ہیں 9 7 مان لو یا 9 مان لو خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دو یہ 7 یا 9 سواری کیوں تبدیل کی کوئی بتا سکتا ہے جس پہ بھی سوار ہوئے اس نے قدم آگے ایسا ہے نا اس نے قدم آگے ارے ایمان میں رہا ہے آگے چلو ایسا ہے نا مجھے کچھ پہ سوار ہے نا اشارہ کرتے ہیں آگے چلو مگر سواری آگے نہیں جاتی اور مجھے بتاؤ تو صحیح یہ سواری ایمان کو پیغام کیا دے رہی ہے کیا نہیں بتا رہی کہ مولا یہی تیرے ٹھہرنے کی جگہ ہے مولا یہی تیرے اترنے کی جگہ ہے مولا یہی وہ باغ ہے جسے کربلا کہا جائے گا اب ناظر کہتا یہی ہے اور جن کی سواریاں بیٹھ جاتی ہیں پتا ہے نا سواریوں کو سواریوں کو پتا ہے نا کہ یہ ہمارے شہر کا آخری مقام ہے سواریاں آگے نہیں جا رہی اور جن کے گھوڑے غائب جانتے ہیں جن کی سواریاں غائب جانتی ہیں ان کے نام کیا ہوں گے وہ آپ کیا ہوں گے میں قربان ہو جاؤں بس اللہ کرو اترے عباس بے ابیت دباؤں گی میری لاکھ جان قربان ہم تو فرمائے مولا کہتی نہیں میں تربت ہاتھ لفظ اس زمین کی تھوڑی سی مٹی مجھے اٹھا کر ہمیں تو سب کچھ جانتے تھے کسی چیز کا پردہ نہیں تھا جن کے جانور جانتے ہیں خود جانتے تھے مگر ہم جیسے جو حالات ہو جہالت کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے ہمیں حقائق بتانے کے لیے اٹھا دو بڑھتی ہاتھ پہ لی شمع اسے سنا اور بے ساختہ زبان سے نکلا ان للہ راجعون مجھے بتا دو یہ جملہ سرکار عباس نے بھی تو سنا ہوگا یہ کہتا شیطان علی اکبر نے بھی تو سنا ہوگا سید رسول خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دو جب میں اندر میں بیٹھتی تھی اس نے بھی تو یہ جملے سنے ہوں گے نا یقیناً جگر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا بھیا کس کے لیے کلمہ استرجاع پڑھ رہے ہو کیوں یہ کلمہ استرجاع پڑھ رہے ہو اشرف اللہ لگے جاؤ نا یہ سامنے لال دیا کی بستی ہے مولا
واقف کے پاس جاؤ، وہاں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے یعقوب، قوم بنو اسد کا سردار ہے، 120 سال اس کی عمر ہے۔ اسے جاؤ، اس سے کہو یعقوب تمہیں بدور کا بیٹا جس کا نام حسین ہے بابا دروازے پہ آئے، جوان صاحب کس کو ملنا ہے؟ میں نے قوم ریاست کے سردار یعقوب کو ملنا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر گائے وہاں جہاں 120 سال کا ضعیف اپنے تکی کے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی آگوں میں اس کی آنکھوں پہ تھی۔ شہنشاہ کے بیٹے نے بابا کے انداز میں سلام کیا، اپنے ہاتھ بیٹا سے کہا جلدی کرو، مجھے سہارا تو تمہیں پتا نہیں، میرے کامن میں علی کی آواز میرے کانوں میں بڑی مدت کے بعد کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ جواب نے کہا انا قاصد الحسین، یعقوب میں حسین کا قاصد ہوں۔ کون سا حسین؟ کون سا حسین؟ میرے شہنشاہ ان کے وفا کے تعلقات فرماتے ہیں، اے یعقوب اگر مولا کو حکم نہ ہوتا نا تو میں کبھی بھی یہ نام تیرے سامنے نہ لیتا، کیونکہ حکم ہے میرے شہنشاہ کا، بطول کا بیٹا حسین، بطول کا بیٹا